عورت مارچ کی منتظمین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کی جانب سے مبینہ تشدد اور گرفتاریوں کی مذمت کی۔ اس موقع پر منتظمین اور شرکاء نے پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات بیان کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پرامن مارچ کے لیے جمع ہونے والی خواتین، کارکنان اور صحافیوں کو پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لیا۔ منتظمین کے مطابق بعض خواتین کو پولیس گاڑیوں میں زبردستی منتقل کیا گیا، جبکہ کچھ صحافیوں نے دوران حراست بدسلوکی اور تشدد کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ ہم نے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ ہم نے 1.5 مہینہ پہلے این او سی مانگا۔ اگر آپ این او سی نہیں دیں گے تو آپ ہمارا رائٹ آن انٹرنیشنل ویمنس ڈے، جو کہ ہماری گلوبل سالیڈیرٹی ہے، پوری دنیا کی عورتیں جو ہے یہ پدرشاہی کا شکار ہے، اور اس نظام کے خلاف جو کہ پدرشاہی نظام جو ہے امپیریلسٹ سسٹم کے ساتھ، اس کیپٹلسٹ بروٹیلٹی کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے، پوری دنیا کی عورتیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے اور ہم ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ There is a global solidarity we're not going to give up ever, no matter what they do۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کا کہنا تھا کہ خواتین کے پرامن احتجاج اور اظہار رائے کے حق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کی ملاقاتی خواتین اور جو مرد تھے جو ملاقات کیا ان کو پوچھنے کے لیے یا کوئی افطار کا پوچھنے کے لیے، پانی کا پوچھنے کے لیے گئے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے اسی اس میں یعنی سیکشن 44 کی کو بریک کرنے کی، اس کی وائلیشن کے الزام میں گرفتار کیا اور تشدد کیا، چھوٹی بچیوں پہ تشدد کیا، خاص طور پہ جو کم عمر لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں، ان پہ تشدد کیا، وکلاء پہ تشدد کیا، صحافیوں پہ تشدد کیا، خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، اور مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ وہ کوسار تھانے میں تھے، یہ G7 کے ستارہ مارکیٹ کی ویمنس پولیس اسٹیشن بھی تھا، اور پھر ان سے ایک جعلی جھوٹا ایک بانڈ سائن کروایا۔ HRCP محکمانہ کارروائی کا مطالبہ ان مرد اور عورت اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے جنہوں نے تشدد کیا ہے۔ گزشتہ روز گرفتار ہونے والی انسانی حقوق کی سرگرم کارکن طاہر عبداللہ نے پولیس کارروائی کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن طور پر جمع ہونے والی خواتین کو زبردستی گرفتار کیا گیا اور کئی گھنٹوں تک تھانے میں رکھا گیا۔ اس سے زیادہ بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں ICT پولیس کو اور ICT کی ایڈمنسٹریشن کو، جس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سارے کے سارے موجود ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ رات میں جب SP سٹی ڈاکٹر ایاز تشریف لائے تو کم از کم ڈاکٹر فرزانہ اور میرے ساتھ شاید کچھ انہوں نے سینیورٹی کا تقاضا دیکھتے ہوئے تھوڑی سی ہلکی سی ہاتھ ہولا رکھ کر انہوں نے تشدد کے بغیر ہم سے گفتگو کی اور تھوڑے سے احترام کے ساتھ گفتگو کی۔ پریس کانفرنس میں موجود صحافی فرد فاطمہ نے بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں دوران حراست بدسلوکی اور مبینہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بعض صحافیوں کو کوریج کے باوجود حراست میں لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد SP کی میں مانوں کیونکہ وہ سینئر جرنلسٹ کو آج انہوں نے افطار ڈنر پہ بلایا ہوا ہے پری گل میں، تو اس نے مجھے کہا اچھا تم پری گل کی مہمان میں بناتی ہوں۔ پھر اس نے سب لوگ وٹنس سے جتنی بھی خواتین لاک اپ میں تھیں ان کے سامنے ہمیں انہوں نے تشدد کیا، 5 خواتین۔ شرکا کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق اور شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایسے واقعات کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ناگزیر ہیں۔ بلال بصیر، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔